السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے وقاص۔ آپ دیکھ رہے ہیں برڈز ویریز چینل۔ برڈز ویریز چینل کی فریش ایپیسوڈ کے اندر دوستوں آج آپ کو میں بتاؤں گا گوٹ فارمنگ کے بارے میں کہ بکری کا فارم آپ بنا کے کس طرح کاروبار کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا بزنس ہے اور بہترین کاروبار ہے۔ اس کاروبار کو دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک، آپ گوٹ فارمنگ میں آپ گوشت کو یعنی کہ گوشت سورسز کے لیے یعنی کہ میٹ سورسز کے لیے آپ اس کو فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا طریقہ ہے وہ ہے آپ خوبصورت قسم کی بکریاں رکھیں جو بڑے سائز کی ہوتی ہیں، زیادہ دودھ دیتی ہیں، یا زیادہ مشہور جو نسلیں ہیں، مہنگی نسلیں ہیں، وہ آپ رکھ کے فارمنگ کر سکتے ہیں۔ پہلے تو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا گوشت کے لیے استعمال ہونے والی بکریوں کی اقسام، جس میں آپ ان کو گوشت کی اقسام کے لیے رکھ سکتے ہیں، جس میں آپ ان کو مارکیٹ کے اندر سیل کر سکتے ہیں۔ جلدی وہ اپنا وزن بڑھاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، 4 ماہ میں وہ آپ کو سیل کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی نسل ہے وہ ٹیڈی نسل ہے، جو کہ وزن کے لحاظ سے کافی اچھی ہوتی ہے، چھوٹے قد میں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر گوشت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور جلدی تیار ہو جاتی ہے، یعنی کہ 4 ماہ میں وہ آپ کے مارکیٹ کے اندر لے جا کے آپ اس کو سیل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جاتی ہے کہ 4 ماہ میں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھی نسل ہے، جلدی بڑھتی ہے اور کم کھاتی ہے لیکن وزن زیادہ بڑھاتی ہے۔ اس کے بعد دیسی نسل کی بھی بکریاں ہیں جن کو ٹیڈی نسل کے ساتھ کراس کرایا جاتا ہے۔ اس میں جب آپ دیسی نسل کی بکریوں کو ٹیڈی نسل کی بکریوں کے ساتھ کراس کراتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائز کا اور وزن کا، کیونکہ ٹیڈی بکری آپ کی 4 ماہ میں تیار ہوتی ہے، تو جب آپ اس کو دیسی بکری کے ساتھ کراس کرائیں گے تو وہ بھی آپ کی 4 سے 5 ماہ میں تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا آپ کو فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ کی بکری کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ہائٹ بھی اس کی بڑی ہو جاتی ہے دیسی بکری کے کراس کی وجہ سے، اور وہ آپ کی مارکیٹ کے اندر ٹیڈی بکری کی نسبت بھی زیادہ آرام سے سیل ہو سکتی ہے۔ اور مارکیٹ کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر 1500 روپے کلو کے حساب سے زندہ بکری کا وزن کر کے مارکیٹ کے اندر سیل کی جاتی ہے، جس میں آپ بے شک قربانی کے لیے سیل کریں یا نارملی منڈی کے اندر لے کے جائیں تو بھی آپ کی بکری 1500 روپے کلو کے حساب سے زندہ بکری آپ کی مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر بہت بڑے فارمز ایسے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں مختلف یعنی کہ علاقوں میں، جو صرف اور صرف گوشت کے سورسز کے لیے بکریوں کی فارمنگ کی جاتی ہے۔ بکریوں کو بریڈ کرا کے ان کے جو آگے نسل بڑھتی ہے اس کو مارکیٹ کے اندر 4 سے 5 ماہ کی ایج میں سیل کر دیا جاتا ہے اور بہت اچھا منافع آپ اس سے کما سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو دیسی بکری ہے یا ٹیڈی بکری ہے وہ آپ کے پاس ایک سال میں یعنی 2 دفعہ بریڈ کرتی ہے، یعنی کہ 5 ماہ کے بعد ایک دفعہ آپ کے پاس بریڈ کرتی ہے۔ اس میں آپ کے پاس جو اس کے آگے آپ کے پاس بچے آتے ہیں وہ کبھی 2 کبھی 3 کی ریشو سے آتے ہیں، اور بہت زیادہ اگر آپ کے پاس آئیں گے تو وہ 4-5 تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو اسپیکٹ ریشو آپ دیکھیں گے کامنلی وہ آپ کو 1 سے لے کے 3 یا 2 کے درمیان میں دیکھنے کو ملتی ہے پر 5 مہینے کے بعد آپ کے پاس جو بریڈ آتی ہے۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ کو بتا دوں یہ دیسی اور ٹیڈی نسل کی کراس کی بکریاں ہیں۔ اس میں مختلف اقسام اس میں پھیری ہوں گی، لیکن زیادہ جو نسل آپ کو نظر آئے گی وہ ٹیڈی بکریوں کی نظر آئے گی اور دیسی بکریوں کی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ راجن پوری بکریاں ہو گئی یا یعنی کہ اس میں ناچی نسل کی بکریاں ہو گئی، اس کے بھی کراسنگ آ جاتی ہے جو آپ کو مارکیٹ کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے، جو کہ تھوڑا سا دودھ کی وجہ سے اور وزن کی وجہ سے وہ بھی مشہور ہیں، لیکن وہ تھوڑی مہنگی ہیں، ان کی بریڈ کم ہے، جس وجہ سے ان کو آپ گوشت کے لحاظ سے زیادہ مارکیٹ کے اندر سیل نہیں کر پاتے۔ اسی طرح ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ راجن پوری بکری ہے، اس کا دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے، قد اونچا ہوتا ہے اور خوبصورت اور وزن کے لحاظ سے بھی کافی بڑی ہوتی ہے، لیکن کم مقدار میں پائی جاتی ہے اور اس کو مارکیٹ کے اندر کم آپ کو دیکھنے ملے گی۔ اس کے علاوہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناچی نسل کی بکری ہے، اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے یہ جب چلتی ہے تو ایک ڈانسنگ کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اس کا چلنے کا جو سٹائل ہے وہ کافی خوبصورت ہے۔ دودھ کے لحاظ سے بھی بڑی اچھی نسل میں یہ شمار کی جاتی ہے ناچی نسل۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے مہنگی پاکستان کی بکری ہے وہ ہے کموری نسل کی، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بہت خوبصورت، بڑے لمبے کانوں والی، اونچے قد اور بڑے موٹے اور گھنگریالے سینگوں کی وجہ سے یہ مشہور ہوتی ہے۔ وزن اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، 4 فٹ تک اس کی ہائٹ ہوتی ہے اور بہت خوبصورت اور مہنگی ترین بکری اس کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے جو نارمل آپ میلز دیکھیں گے جو بکرے، وہ آپ کو ہمارے جو کجلا ہوتا ہے دمبا، اس کی طرح اس کا جو ہے فیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور وزن اور کان کے لحاظ سے یہ کافی مشہور ہوتی ہے۔ ایک میل یا ایک فیمیل کے عموماً کان جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ 1 فٹ سے لے کے 1.5 فٹ تک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری خوبصورت بکری آتی ہے وہ ہے گلابی نسل کی۔ اس کے کان اور اس کی جلد گلابی کلر کی ہوتی ہے
اس کے کان بھی آپ کو کموری نسل کی بکریوں کی طرح لمبے اور اس کے بھی سینگ آپ کو موٹے اور مڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی جو ناک ہے وہ آپ کو گلابی نظر آئے گی، کان اس کے اندر سے گلابی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زیادہ خوبصورت شمار کی جاتی ہے، اور اس کا ریٹ بھی آپ کو مارکیٹ کے اندر شوقین کے طور پہ لاکھوں روپے میں دیکھنے کو ملتا ہے، ایک میل یا ایک فیمیل کا۔ نارملی اس کا جو ایک بچہ ہے وہ 50 ہزار روپے تک مارکیٹ کے اندر آپ کو اچھی جو نسل ہے اوریجنل اس کا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن یہ تو جو نسلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ دودھ کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں اور مہنگی نسلیں جس میں کموری، ناچی، آپ کے پاس گلابی نسلیں ہیں۔ لیکن اگر آپ ویسے شوق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو عام دیکھنے کو ملتی ہیں وہ بیتل نسل کی بکریاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کے بھی کان تھوڑے لمبے ہوتے ہیں لیکن خوبصورت نسلیں ہوتی ہیں، اس میں بیتل ہو گئی یا بربی نسل کی جو بکریاں ہیں وہ بھی ان کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، اونچے قد کی ہوتی ہیں، دودھ کے لحاظ سے زیادہ مشہور ہیں۔ یا آپ کو جو پہاڑی علاقوں کے اندر دیسی بکریاں پائی جاتی ہیں بڑے سینگوں کے لحاظ سے جو مشہور ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، جو دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں، 1 لیٹر سے لے کے 2 لیٹر 2.5 لیٹر تک بھی دینے والی بکریاں آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو 2 قسم کی فارمنگ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو دیسی بکری کی فارمنگ زیادہ منافع بخش نظر آئے گی بنسبت فینسی بکری کے، کیونکہ وہ مہنگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس پہ خرچہ زیادہ ہے، اس کی خدمت آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اس وقت اس کا آپ سیل کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اچھا شوقین خریدار آپ کو مارکیٹ کے اندر دیکھنے کو ملے تو وہ آپ کو اچھے خاصے پیسے ایک بکری کے دے سکے گا۔ لیکن اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دیسی اور ٹیڈی بکری کی جو کراس ہے اس کو آپ رکھ لیں۔ 2 بکریاں اگر آپ رکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ اچھا کما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فارم بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایسی بکری کی نسلیں ہیں جن کے اندر اللہ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے، انبیاء کرام نے ان کو پالا ہے، ان کو دعا ملی ہوئی ہے، اور اگر آپ بکریاں رکھیں تو آپ کو اچھا خاصا منافع ہوگا۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت جاندار چیز ہے یہ، وزن کے لحاظ سے آپ سیل کریں، گوشت کے لحاظ سے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، دودھ کے لحاظ سے اس کا دودھ بہت زیادہ، افادیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اس کے دودھ کو تو وہ زیادہ باقی جتنے بھی جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، یہ جتنے بھی اور جاندار چیزیں ہیں ان سے دودھ دینے والے، ان سے زیادہ اچھا دودھ اور طاقتور آپ کو دودھ جو ہے وہ بکری کا ملتا ہے۔ اگر آپ زیادہ بکری دودھ والی جو بکریاں رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا راجن پوری آپ رکھ لیں، آپ ناچی رکھ لیں، آپ گلابی رکھیں، یا اس طرح کی اور بھی کافی ساری نسلیں آتی ہیں اس میں آپ رکھ لیں، بیتل رکھ لیں، بربی رکھ لیں۔ لیکن اگر آپ نارملی یہ بکریاں رکھنا چاہتے ہیں گوشت کے لیے تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دیسی بکری جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جائے وہ، اور آپ ٹیڈی نسل کی بکریاں 2 لے لیں، ان کو آپس میں کراس کرائیں، وہ جو آپ کے پاس بریڈ آئے گی وہ آپ کی اچھی ریٹ کے لحاظ سے آپ کے پاس مارکیٹ کے اندر سیل ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل برڈز ویریز کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن کا بٹن آ رہا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، برڈ سے ریلیٹڈ ہو، فارمنگ کے ریلیٹڈ ہو، انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا اس کا میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اور اس ویڈیو میں جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے آپ کو اپنے نالج کے مطابق آپ کو جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ آپ کو فراہم کی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔